اگر اس بار بھی ماہم نے بیٹی ہی پیدا کی نا تو میں اسے طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ اس نے تو بیٹیوں کی لائن لگا کر میرے بیٹے کو بوڑھا ہی کر دیا ہے۔ لیبر روم کے باہر بیٹھی اماں جی نے ان نادر خیالات کا اظہار کیا جبکہ ان کی بہو لیبر روم میں تھی۔ اب ان اماں جی کو کون سمجھائے کہ اماں جی، مائکروسکوپک لیول پر ایکس اور وائی کروموزوم کے فیوژن کے ہونے نہ ہونے میں آپ کی بہو کا تو کوئی قصور نہیں، یہ ڈیوائن رینڈمنس ہے، اختیاری عمل نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ والی اماں جی یقیناً بائیولوجی سے زیادہ واقف نہیں ہوں گی، لیکن قوانین قدرت کو کچھ نہ کچھ تو جانتی ہی ہوں گی، کیونکہ ان مراحل سے وہ خود بھی گزر چکی ہیں۔ تو پھر انہیں کیوں نہیں معلوم کہ اس میں قصور کسی کا نہیں بلکہ یہ سب انسرٹن ہے؟ بلیم گیم کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کیا اس لاجک کا نفاذ وہ اپنی کسی بیٹی پر بھی کریں گی جس کی پہلے سے ہی 3 بیٹیاں موجود ہوں؟ بہرحال ہماری سوسائٹی میں بیٹی کو بوجھ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بیٹی بوجھ ہے، یہ ہمارا اجتماعی وہم ہے، یعنی ہماری سوسائٹی کا کلیکٹیو ایلوژن۔ ہمارے ایسٹ میں ہمارے سارے مسائل کا حل بیٹے کی پیدائش سے جڑا ہے۔ جس کا بیٹا ہے وہ کامیاب، جس کا نہیں ہے وہ ہماری نظر میں بہت بڑا محروم شخص ہے۔ بیٹے کو نجات دہندہ کے طور پر دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، پیسہ کمائے گا، مشکل وقت میں ہمیں سنبھال لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بیٹے کو نہ خدائی کے درجے پر فائز نہ کیجیے، رازق بھی رب ہے، سہارا بھی انسانوں کا نہیں بلکہ رب کا ہوتا ہے، اور سنبھالنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ ڈپینڈنس ہماری اللہ پر ہے، بیٹے صرف میڈیم ہیں، سورس تو ڈیوائن ہی ہے نا ہماری، یعنی اللہ۔ اللہ ہر لمحے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، ہم اللہ کو سورس مانتے ہیں، اسی پر ہماری ڈپینڈنس ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 10 بیٹے بھی آپ کو لاوارث چھوڑ کر چلے جائیں گے اولڈ ہاؤسز میں پھینک کر۔ لہٰذا بھروسہ مخلوق پر نہیں بلکہ خالق پر کیجیے۔ جو اللہ سے جڑ گیا وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، بے شک اس کے بیٹے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ سب کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے بیٹے ہیں وہ ان بیٹوں کو ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ آئی ایم ایڈریسنگ دوز جن کے بیٹے نہیں ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ ہمارا بڑھاپے میں ہوگا کیا، یا ہمارا سہارا بڑھاپے میں کون بنے گا۔ لسن، یو کین سروائیو alone even without a son۔ طاقت بیٹے میں نہیں، اس ذات میں ہے جس نے بیٹے کو پیدا کیا۔ اگر ڈیوائن لا یہ ہوتا نا کہ بیٹے کے بغیر زندگی ادھوری ہے تو ہر شخص کا بیٹا ہوتا، اللہ سب کو بیٹے دیتا۔ پھر یہ بس ایک کلچرل اسکرپٹ ہے جو ہمیں تھما دیا گیا ہے ہماری ایموشنل کنڈیشننگ کر کر کے کہ بڑھاپے کا سہارا بیٹے ہوتے ہیں، اور ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہم اس نیریٹو کو چیلنج بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یا بیٹوں کا ہونا ضروری نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں ہم رول جائیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ نہ کسی پر بھی ڈپینڈنسی اچھی نہیں ہوتی۔ انسان کسی کا محتاج نہیں، سب سہارے عارضی ہوتے ہیں، اصل سہارا اللہ کا ہوتا ہے، کسی رشتہ دار، اولاد یا شخصیت کا نہیں۔ اسی چکر میں لوگوں کے گھر 10 بچے ہو جاتے ہیں کہ بریک تبھی لگنا ہے جب بیٹا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن ہی سے والدین کو فالس بلیف بیچا گیا ہے کہ بیٹا سہارا ہے۔ اللہ پر یقین کی جگہ اولاد پر یقین نے لے لی ہے۔ اصل سورس سے خود کو ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، اللہ ہی اصل سہارا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو بیٹوں کو بھی خدمت کی توفیق اللہ ہی نے دینی ہے، لہٰذا بیٹے کے بغیر بھی خود کو مکمل سمجھیے۔ نجات بیٹے میں نہیں، خود شناسی میں ہے۔ نجات اور کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایموشنل ڈپینڈنسی کا جو آپ کو بچپن سے چورن بیچا جا رہا ہے نا، اس سے پلیز جان چھڑوا رہے ہیں اللہ کا واسطہ۔ جہاں شعور جاگ جائے وہاں ایسے انہیریٹڈ بلیفز کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ علم اور شعور یعنی نالج اور اویئرنیس، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو نسلوں سے چلی آتی اس نفسیاتی بیماری کو مٹا سکتی ہیں۔ یہ جو جہالت آپ کو ورثے میں ملی ہے، اس سے خود کو آزاد کروا لیجئے۔ جہاں علم اور شعور ساتھ ساتھ ہوں وہاں جنریشنز مخلوق پر نہیں بلکہ خالق پر یقین رکھتی ہیں۔ آپ کا دماغ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، فیک ریالٹی کریٹ کر رکھی ہے آپ کے دماغ نے۔ ہمارا دماغ نا ہر عقیدے اور احساس کو اسٹور کر لیتا ہے۔
اب ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بسنے والوں کی شعوری سطح بلند نہیں ہے، لہٰذا غلط عقائد، غلط نظریات ہماری نیورل پروگرامنگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ غلط پروگرامنگ ہمیں وراثت میں صدیوں سے ملتی چلی آ رہی ہے۔ سچ اور جھوٹ کا ہمیں نہیں پتہ، ہم ریپیٹیشن کو ہی صحیح سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ہماری نیورل پروگرامنگ یہ ہے کہ ہم بیٹے کی پیدائش کو خوشی سے ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دماغ نے سوسائٹی کی ویلیڈیشن کے مطابق ایک خوشی کا پیمانہ سیٹ کر لیا ہے۔ ریپیٹیشن اور سوشل ریوارڈ کا چکر ہمیں روک رہا ہے کہ بھائی اس متھ یا نیریٹو کو چیلنج نہیں کرنا، یعنی ہماری نظر میں بیٹے ہی سہارا ہیں اور بیٹیاں بوجھ ہیں۔ یہی ریپیٹ کیا جاتا ہے نا کہ پاور، پرائیڈ، آئیڈینٹی، سوشل سپیریئرٹی بیٹوں سے ہے، تو ہم انہی نظریات کو اپنا رہے ہیں۔ اسے صرف اگنورنس یا جہالت سے نہ جوڑیں۔ آپ کی نیورل پروگرامنگ ہی ایسی کر دی گئی ہے جس میں آپ میل برتھ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پلیجر اور اسٹیٹس سے، اور فیمیل برتھ کو آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں شیم اور لاس سے۔ یہی وہ غلط نظریات کا بھوسا ہے جو بچپن سے ہمارے دماغوں میں بھرا جا رہا ہے۔ بھر کون رہا ہے؟ سوسائٹی۔ یہ بہت گندا بگاڑ ہے جو ایموشنل کنڈیشننگ کر کر کے ہماری سوسائٹی نے پیدا کر دیا ہے، یہاں تک کہ تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کی زد میں آ گئے، محفوظ وہ بھی نہیں رہے۔ ایجوکیٹڈ مائنڈ سیٹس کے حامل افراد بھی انکانشیسلی انہی نظریات کی پیروی کرتے پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ خالی نہیں ہوتا، سوالات سے بھرا ہوتا ہے۔ مین از بورن کیوریس۔ انسان تجسس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہی اس نے سیکھنا ہے اور دریافت کرنا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ ہم اس کیوریوسٹی کو مارتے نہیں ہیں بلکہ ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ ہم اس تجسس کو غلط نظریات سے ہائی جیک کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تجسس کی روشنی جو ہے نا پھر اندھیروں میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر انسان سوچنے سمجھنے والا نہیں بلکہ ریپیٹ کرنے والا، دہرانے والا بن جاتا ہے۔ انسان کا دماغ بچپن میں جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے نا وہ اسی کو سچ مان لیتا ہے۔ ہم بچپن سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، سب بہت خوش ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ اب ہماری نیورل پروگرامنگ ہو گئی، نیورل پاتھ ویز بن گئے کہ بیٹے کی پیدائش تو بہت خوشی کی بات ہے اور بیٹی کی پیدائش کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے۔ پھر ہم سنتے آئے ہیں کہ اس بیچارے کے گھر تیسری بیٹی ہوئی۔ اب ہمارا دماغ بیٹیوں کی مسلسل پیدائش کو بیچارگی سے ریلیٹ کرنا بھی سیکھ گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نیورل پاتھ ویز، یہ راستے اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں نا کہ ہم شعوری طور پر بھی ان غلط نظریات کو غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ دماغ کی بتی بند کر چکے ہوتے ہیں ہم۔ کیا ہوا؟ نہیں سمجھے؟ چلیں دوبارہ سمجھاتی ہوں۔ خبر ملتی ہے کہ بہو یا بیٹی نے کنسیو کر لیا ہے۔ اب بہو کی امی اور ساس اٹھتے بیٹھتے اسے بیٹے کی دعا دیں گی۔ اب اگر بیٹا ہو گیا تو ڈوپامن شاید ایفل ٹاور تک پہنچ جائے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو ظاہر اولاد ہے، ایکسیپٹ تو کریں گے اسے، خیال بھی رکھیں گے، لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کتنی بھیانک ہے۔ آپ کی بیٹی ڈیزرو کرتی تھی کہ آپ اس کی پیدائش پر خوش ہوتے، اس کی برتھ کو سیلیبریٹ کرتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے الٹا۔ آپ نے اتنی بڑی خوشی کو اس کلیکٹیو ایلوژن یعنی اجتماعی وہم کی نظر کر دیا کہ بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں اور کامیابی تو فقط بیٹوں سے ہوتی ہیں۔ یو نو واٹ؟ یو آر برین واشڈ، ٹوٹلی برین واشڈ۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، سب کو یاد ہوگا، کہ ایک شخص نے اپنی 2-3 دن کی بچی کو ماں سے چھین کر پہلے زمین پر پوری قوت سے پٹکا اور پھر بچی کو گولی مار دی۔ یہ چیز، یہ سوسائٹی کی اسی مورل ڈیتھ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں سوسائٹی کی۔ ذرا سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ پہلے نمبر پہ تو یہ لڑکا خود اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی سفاکیت عروج پر تھی۔ اس طرح تو انسان جانور کے بچے کو بھی نہیں مارتا۔ ذرا سوچیں ذرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقل کو ہاتھ مارو، میں کہتی ہوں کہ ذرا اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو ہاتھ مارو۔ یہی ہے نا ہمارے دماغ کا CEO، ایگزیکٹو ریزننگ کا اڈا ہے نا، یہ ڈیسیجن میکنگ، سوشل ایموشنل پروسیسنگ یہی کر رہا ہے نا۔ تو ذرا زور ڈالیں اپنی پری فرنٹل کارٹیکس پر،
جواب دیں کہ اس کے باپ کی ریشنل تھنکنگ کہاں چلی گئی تھی جب وہ اپنی اتنی چھوٹی سی بچی پر گولی چلا رہا تھا؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں، اس کے باپ کی ریشنل تھنکنگ کو سوشل کنڈیشننگ کھا گئی۔ یہی سوسائٹی کا بھیانک روپ ہے۔ کون کر رہا ہے سوشل کنڈیشننگ؟ ہماری سوسائٹی۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ ہماری سوسائٹی کے دماغی فطور کا نتیجہ تھا، جو بیٹوں کی پیدائش پر بہت زیادہ جشن مناتی اور اچھلتی کودتی اور بیٹیوں کی پیدائش پر بت سی جاتی ہے۔ ہم بچپن ہی سے اپنے غلط نظریات کا بھوسا جو ہے نا اپنی اپ کمنگ جنریشنز میں ٹرانسفر کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سب جو ہوتا ہے نا، یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ برسوں کے غلط عقائد اور سوشل کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اینسیسٹرز نے ہمارے دماغ میں ڈالا تھا، ہم نے اپنے ڈسینڈنٹس کے دماغ میں انڈیل کر مرنا ہے یہ بھوسا کہ بیٹی اور بیٹے میں ڈسکرمنیشن کرو، یہ والا بھوسا۔ ہم بچپن میں ہی اپنے بچوں کا دماغ ہائی جیک کرتے ہیں، پھر اس میں اپنی مرضی کے نظریات ٹھونس دیتے ہیں۔ پلیز اس پروسیس کو روک دیں، یہیں پر روک دیں، ورنہ بہت نقصان ہوگا سوسائٹی کا۔ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ آپ کو خبر ملے کہ آپ کی بہو یا بیٹی نے کنسیو کر لیا ہے تو اسے دعا دیں کہ اللہ تمہیں نیک صالح اولاد سے نوازے۔ بیٹا بیٹی کی ڈسکرمنیشن نہ کریں۔ آج اگر ہم بیٹا بیٹی میں ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے نا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ ڈسکرمنیشن نہیں کریں گی۔ ہماری آنے والی نسلوں کے نیورل پاتھ ویز بنیں گے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ویلیویبل ہوتے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں میں پھر کوئی باپ اپنی نیو بورن بیٹی پر گولی نہیں چلائے گا، کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری بیٹی ہونے پر طلاق نہیں دے گا، پھر ہر باپ بیٹی کی پیدائش کو ویسے ہی سیلیبریٹ کرے گا جیسے وہ بیٹے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔